بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کچھ بات چیت کی تھی، اور آگے بھی انشاءاللہ کچھ سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ باقی سبق آج ہم کوشش کریں گے کہ پڑھ لیں، رہ گیا تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں۔ عزیز بچوں، میری یہ کوشش اور میری یہ خواہش ہے کہ اسباق تمام تر بنیادی ضروریات کے ساتھ، تمام بنیادی نکات کے ساتھ، بہترین تشریح کے ساتھ آپ تک پہنچائے جائیں، اور آپ کا فیڈ بیک ملتا رہتا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو فیڈ بیک ہے وہ آپ کا بہت اچھا ہے، رسپانس آپ کا بہت اچھا ہے، آپ کو بات سمجھ آتی ہے، میری اس شدید گرمی میں کی ہوئی محنت وصول ہو جاتی ہے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو، صفحہ نمبر نکال لیں 23 کتابیں لے کے بیٹھا کریں، پینسلیں کاپیاں لے کے بیٹھا کریں۔ میں تقریباً ہر لیکچر میں یہ بات کرتا ہوں تاکہ الفاظ کے معنی آپ ساتھ ساتھ بورڈ پہ میں لکھوں گا یا بولتا ہوں تو آپ نوٹ بک پہ تحریر کریں، مشقیں ہیں تو وہ آپ نوٹ بک پہ لکھیں، تحریر کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں، کچھ باتیں زبانی کرتے ہیں، کچھ ہم بورڈ پہ لکھتے ہیں، آپ نے سارے لکھنی ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں نکات ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لکھنے چاہیے، یہ میرے کام آئیں گے تشریح کرتے ہوئے، میں اکثر حوالے دیتا رہتا ہوں، آپ وہ بھی اپنے پاس لازمی لکھا کریں۔ تو صفحہ نمبر 23 کی تیسری لائن تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے، نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ یہ بات تھوڑی سی تشریح طلب ہے۔ ہندی اور اردو بنیادی طور پہ ایک ہی زبان ہے۔ یہ نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ مسلمانوں نے اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو ان کو وہ زبان بولنی پڑے گی جو پرانی آریاؤں کی زبان ہے، اور جس میں سنسکرت زبان کے لفظ شامل ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو اردو ہے، فرق پھر یہ ہوا کہ اردو میں فارسی، عربی کے زبان الفاظ زیادہ ہیں، اور یہ خط نستعلیق میں لکھی جاتی ہے۔ خط فسخ اور خط تعلیق یہ دو الگ الگ خط ہیں، ایک عربی زبان کا ہے، دوسرا فارسی زبان کا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس زبان میں ہم بورڈ پہ لکھا ہوا ہے یا آپ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ رسم الخط دراصل فارسی زبان کا رسم الخط ہے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا، جب یہ ہندی اردو کے جھگڑے کی بنیاد پنڈت جواہر لال نہرو نے ڈالی، تو مسلمانوں نے اپنی جو زبان وہ بولتے تھے، جو بعد میں اردو کہلائی، اس میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ زیادہ استعمال کرنا شروع کر دی اور خط نستعلیق میں لکھنا شروع کر دی۔ پہلے یہ دونوں مستعمل تھیں۔ اس جھگڑے کے بعد مسلمانوں نے، تو یہ جو اردو ہے یہ مسلمانوں کی زبان کہلائی، اور ہندی جو کہ بنیادی طور پہ اردو ہی ہے، فرق کیا ہے، وہ لکھی جاتی ہے، اس میں سنسکرت زبان ہے جو پرانے آریاؤں کی زبان تھی۔ یہ لوگ چین کے شمال مغرب میں اب بھی ملک موجود ہے، منگولیا، وہاں سے آنے والے داوڑ لوگ ہیں۔ یہ داوڑ اور اس کے علاوہ آریہ نسل کے جو لوگ ہیں یہاں ہندوستان میں جو آباد ہیں، یہ ان کے بنیادی وطن وہ ہے۔
تو وہاں سے جو لوگ آئے وہ سنسکرت بولتے تھے. پھر مختلف جو مسلمان حکمران یہاں آتے رہے، مختلف جو حکمران یہاں آتے رہے، ان کی زبان کی وجہ سے پھر ان لوگوں کے ساتھ عربی لوگ آئے، فارسی آئے، ترکی آئے. تو ان لوگوں کی آمد کی وجہ سے یہاں ایک نئی زبان نے رواج پایا جو اردو کہلائی، اور ہندوؤں نے اس کو ہندی کہا، جس میں سنسکرت زبان کے لفظ زیادہ ہیں اور وہ ناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے. اردو خط نستعلیق میں لکھی جاتی ہے، اور ہندی جو ہے یہ سنسکرت میں اس کے الفاظ زیادہ ہیں اور یہ ناگری میں لکھی جاتی ہے. اردو اور ہندی بنیادی طور پر ایک ہی زبان ہے. پھر ملک الگ ہو گیا تو مسلمانوں کا جو ملک ہے پاکستان، یہ یہاں پہ اردو رائج کی گئی. حالانکہ چلو بتا دیتا ہوں بات آئی، جس وقت پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان کی آبادی 6 کروڑ تھی اور اس مغربی پاکستان کی آبادی 5 کروڑ تھی. اصول یہ تھا کہ بنگالی بولنے والے 6 کروڑ تھے، بنگالی کو بھی برابر کا درجہ دیا جانا چاہیے تھا، جو کہ نہیں دیا گیا. بعد میں دیا گیا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ حصہ بنگالیوں کا تھا. مسلم لیگ بنگالیوں نے قائم کی، اور بنگالی زبان کو ہم نے چونکہ اہمیت ہی نہیں دی کہ وہ مشرقی بنگال میں بولی جاتی ہے، مشرقی پاکستان میں اردو قومی زبان قرار دی گئی. بنگالی کو کسی نے نہیں پوچھا، جس کی وجہ سے نفرتوں کے بیج بوئے گئے، اور وہ نفرتوں کے بیج بڑے ہوتے ہوتے 1971 میں تناور درخت بن گئے اور بنگلہ دیش بن گیا. مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. اس میں کچھ سیاسی اور فوجی لوگوں کے کچھ مسائل، کچھ ان کی غلطیاں بھی شامل تھیں، وہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں ہے. اس میں انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں بات کریں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اردو اور سنسکرت میں بنیادی طور پہ یہ فرق ہے. ہندی میں بنیادی طور پہ یہ دونوں زبانیں ایک ہی ہیں. اردو میں اس وقت 123 زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، 123 زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو اردو ہے، خود لفظ اردو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لشکر. یہ لشکری زبان ہے جس میں مختلف اقوام کے، جس طرح لشکروں میں مختلف قوموں کے، مختلف مذاہب کے، مختلف نسلوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو اردو زبان میں بھی مختلف جو چیزیں ہیں وہ ساری الفاظ جو لفظ ہیں یا جو زبانیں ہیں وہ شامل ہیں. سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی. مولانا محمد قاسم نے دارالعلوم قائم کیا. دیوبند انڈیا کا، بھارت کا شہر ہے، آج بھی کام کر رہا ہے یہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند. پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک، یہ بھی سر سید احمد خان کے، میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کی تھی، آپ کو یاد ہو کہ سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے، وہ حیثیت تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ترویج و ترقی کے لیے بہت کام کیا. اور آپ کو جتنے سرکردہ رہنما مسلمانوں کے نظر آتے ہیں، ان میں زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ کس سے تھا؟ سر سید کی تحریک سے تھا یا ان کے ادارے علی گڑھ سے تھا. تو ان کے رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی. یہ بات ابھی بھی میں کر رہا تھا کہ نواب وقار الملک، ان کے چھوٹے بھائی کا نام تھا نواب محسن الملک. یہ ان دونوں کی کاوش تھی مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم بنائی جائے جس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ، اور یہ 1906 میں قائم ہوئی. اور یہ دونوں بھائی ڈھاکہ کے رہنے والے تھے، مشرقی پاکستان کے رہنے والے تھے. یہ تنظیم بھی ڈھاکے میں ہی قائم ہوئی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زہر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا، تاکہ مسلمان جو ہے وہ ترقی نہ کر سکیں. زہر کے معنی نقصان. مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ جو مسلم اکثریتی صوبے تھے یہ ختم کرا دیے. 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا گیا. اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی. پہلی جنگ عظیم جو ہے یہ 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی. تقریباً 5 سال یہ جنگ جاری رہی. دنیا کے بیشتر ممالک نے اس جنگ میں حصہ لیا. اس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا.
اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی جو اس وقت خلافت عثمانیہ کہلاتا تھا، سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا، جرمنی اس کے بالکل پڑوس میں ہے، تو انہوں نے اچھے تعلقات تھے تو انہوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور جرمنی اس جنگ میں ہار گیا ہٹلر، اور انگریز جو ہے وہ جرمنی پہ اور ترکی پہ قابض ہو گئے۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہیں مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی جہاں تک ہو سکا، بہم کے معنی جہاں تک ہو سکا، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا۔ اناد کے معنی دشمنی، دکھ ہوا۔ سمجھنے والی بیٹا بات یہ ہے، خلفائے راشدین 4 تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین تھے۔ اس کے بعد جو خلافت ہے وہ عرب سے نکل کے مختلف، جب امام حسین علیہ مقام کو تکالیف دی گئیں، کربلا کا واقعہ پیش آیا تو امیر معاویہ کا بیٹا یزید، خلافت وہاں چلی گئی، یوں کہہ لیں کرسی کی جنگ چھڑ گئی، تو خلافت کبھی بغداد رہی، کبھی دمشق رہی، مختلف اسلامی ممالک میں رہی۔ اور یہ جو سلطان حجاز ہے، حجاز کہتے ہیں مکہ شریف کو، ارض پاک کو کہتے ہیں جہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے، تو اس کی خدمت کرتے تھے، لیکن جو خلافت تھی یہ موجود تھی کہاں پہ؟ ترکی میں۔ آج کل کا جو ترکی ہے اسے بہت سے علاقے شامل تھے، عراق کا کچھ علاقہ، شام کا علاقہ، فلسطین، اور جہاں پہ آج اسرائیل موجود ہے یہ بھی اس وقت جو ہے یہ کہاں شامل تھا؟ سلطنت عثمانیہ میں۔ مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت تھی، لیکن جب جرمنی کا ساتھ دیا، جنگ میں تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، اچھائی نہیں ہوتی، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ انگریزوں نے اپنا ایک مہرہ کھڑا کیا جس کا نام تھا مصطفیٰ کمال پاشا، اور مصطفیٰ کمال پاشا کو جو ترکی کے امام تھے انہوں نے اپنا نجات دہندہ سمجھا، جبکہ وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ تو چونکہ خلافت جو تھی اس وقت وہاں پہ ترکی میں موجود تھی، مرکز کہہ لیں آپ، آج بھی آپ دنیا کے بیٹا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، عیسائیت، یہودیت، مذاہب بھی ہیں کئی، اسلامی مذہب نہیں ہے جس سے سکھ مت ہے، ہندو مت ہے، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی بڑا موجود ہے، ہر مذہب کا کوئی مرکز موجود ہے۔ واحد مسلمان آج کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی رہنما نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی مرکز نہیں ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز منہ کر کے تو پڑھتے ہیں، لیکن سعودی حکمرانوں کو یا جو امام ہے خانہ کعبہ کا اس کو اپنا لیڈر تسلیم نہیں کرتے۔ آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شخص نے جس کی میں بات کر رہا تھا، مصطفیٰ کمال پاشا، اس نے جب انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، سلطنت عثمانیہ کو، لیکن جب وہ جنگ جیت گئے تو پھر جیتنے والے کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو مرضی کرے۔ یہی کچھ انہوں نے ترکی کے ساتھ بھی کیا، اپنا مورا بٹھایا جس کا نام مصطفیٰ کمال پاشا تھا، اور اس نے جو سب سے بڑی زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کی، اس نے خلافت مسلمانوں میں سے ختم کر دی، اور اس نے کہا کہ ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہے، ہر ملک اپنا ذمہ دار ہے، ہر مسلمان اپنا خود ذمہ دار ہے۔ تو خلافت جو ہے وہ جب یہ جنگ عظیم ختم ہوئی تو اتا ترک، اتا کے معنی باپ، ترک کے معنی ترکوں کا باپ، ترکی زبان کا لفظ ہے، مصطفیٰ کمال پاشا کو جس طرح ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہم ان کو قائد اعظم کہتے ہیں، اس طرح وہ ترکی والے اس کو اتا ترک کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے، مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے خلافت ختم کر دی۔ اور آج ہمارا کوئی چھیڑو نہیں ہے، آج ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، آج ہم کوئی ایسا مرکز نہیں ہے جس کی بات مانیں۔ اس کی وجہ سے مسلمان در بدر اور جگہ جگہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں۔ آج ہم 52 ممالک ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مرکز کوئی نہیں، ہم کسی ایک نقطے پہ جمع نہیں ہوتے، ہم کسی ایک کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے، ہمارا ریپریزنٹیٹو کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں، اس لیے چونکہ ہمارے سب کے منہ کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، تو اس لیے جو غیر ہیں، جو کفار و الحاد ملحد ہیں، وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ایک ایک کر کے وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔
تو اس کے بعد ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو ہم کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا۔ چنانچہ جب یہ انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس بات پہ تفصیل سے میں بات بیان کر چکا ہوں کہ مصطفیٰ کمال پاشا کو انہوں نے مسلط کیا ترکی پہ، اور مصطفیٰ کمال پاشا نے 1919 میں مسلمانوں میں سے خلافت ختم کر دی، اور اس کی وجہ سے مسلمان 52 ممالک ہیں، مسلمانوں کے 100 ارب کے قریب آبادی ہے۔ اس کے باوجود مسلمان جگہ پہ رسوا اور ذلیل اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی مرکز نہیں ہے۔ جتنے مذاہب جتنے باقی مذاہب موجود ہیں دنیا میں، جن کا میں نے ذکر کیا، سکھ مت ہے، ہندو مت ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، سب کے مرکز موجود ہیں۔ عیسائیت کی بات کرتے ہیں، ویٹیکن سٹی میں ان کا پوپ بیٹھتا ہے، دنیا بھر کے عیسائی اس کی بات مانتے ہیں۔ یہودیت کا اسرائیل مرکز ہے، وہاں ان کا معبد ہے، وہاں پہ ان کا بڑا جو رہنما ہے وہ بیٹھتا ہے، دنیا بھر کے یہودی اس کی بات مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا چونکہ مرکز کوئی نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہم کسی ایک کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے مسلمان آج رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں دنیا بھر میں۔ تو یہ بیٹا تھا آج ہمارا سبق، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔